بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاک سوکھی زمین سے تیمم درست نہیں۔ جو زمین یا اس سے ملی ہوئی چیز سوکھنے کی وجہ سے حکماً پاک قرار دی گئی ہو، اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین اگرچہ خود پاک ہے مگر پاک کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ناپاک زمین سوکھنے کے بعد پھر گیلی ہو گئی۔ اگر ناپاک زمین یا اس سے ملی ہوئی کوئی چیز سوکھنے کی وجہ سے پاک قرار دی گئی تھی، بعد میں وہ پھر پانی وغیرہ پڑنے کی وجہ سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، تو اس تری کی وجہ سے اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر گرنے والے پانی کی چھینٹیں اگر کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک مٹی سے پکائے گئے گھڑے وغیرہ کا حکم۔ جو گھڑا یا برتن ناپاک مٹی سے بنا کر پکایا گیا ہو تو پکنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں ناپاکی کا اثر نہ رہے۔ ناپاک تیل یا مردار چربی سے بنے ہوئے صابن کا حکم۔ ناپاک چربی یا تیل کو جب صابن میں ملایا جاتا ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، لہذا اس طرح سے بنا ہوا صابن پاک ہے اور اس کا استعمال درست ہے۔ کپڑا دھونے یا کھانا پکانے کے بعد ٹنکی کی ناپاکی کا پتہ چلا۔ اگر ٹنکی سے کھانا پکایا گیا یا کپڑے اور برتن دھوئے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ ٹنکی میں ناپاکی گری ہوئی ہے، تو صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس کھانے اور کپڑے وغیرہ پر ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے، لہذا اس کھانے کا استعمال کرنا اور کپڑوں کا پہننا وغیرہ درست ہوگا۔ ناپاک ٹنکی کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر پانی کی ٹنکی کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اس میں سے ناپاک چیز اگر نظر آنے والی ہو اس کو نکال کر موٹر چلا دیا جائے اور نیچے سے سب ٹنکیاں کھول دی جائے، گویا اوپر سے پانی داخل ہوتا رہے اور نیچے سے نکلتا رہے، تو یہ سب پانی بہنے والے پانی کے حکم میں ہو کر پاک ہو جائے گا۔ تاہم احتیاط یہ ہے کہ ٹنکی کا 3 گنا پانی بہا کر پھر اسے استعمال کیا جائے۔ زمین کے نیچے کی ٹنکی کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر زمین میں پانی کا ٹینک ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اس میں پانی مسلسل بھرا جائے یہاں تک کہ وہ بھر کر اوپر سے بہنے لگے، تو یہ بہنے والے پانی کے حکم میں ہوگا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس ٹینک میں ایک طرف سے پانی جاری کر کے دوسری طرف سے موٹر چلا کر پانی کھینچنا شروع کر دے تو بھی یہ بہنے والے پانی میں شمار ہوگا اور سب ٹنکی اور پائپ پاک قرار دیے جائیں گے۔